الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گا ایمان و عمل میں تیرے تابانی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاص سے تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں دے تو وہ قیمت کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا قیمت ہے، وزن ہے، وقت ہے، عزت ہے، اس کے اوپر ثواب ہے۔ اور دکھاوے کے لیے اخلاص نہیں ہے تو حد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے، اور یہ اخلاص حاصل ہوتا ہے بزرگان دین کی صحبت میں، مجالس میں بیٹھنے سے۔ وہ طریقے اللہ والے اخلاص کے لیے بتاتے ہیں۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، قیامت کے میدان میں ایک شخص لایا جائے گا، سامنے روبرو ہوگا، ان سے اللہ کا سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا کر کے لایا؟ تو کہے گا کہ میں نے بچپن سے علم پڑھا، پڑھ لکھ کر میں عالم ہوا اور پوری زندگی لوگوں کے اندر دین کو پھیلانے میں لگا، لوگوں کو سمجھایا، بچوں کو پڑھایا، دینی خدمت میں نہیں لگا رہا، میں یہی لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک اس شخص سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تم تو اس لیے محنت کیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت جانکار ہے، بہت جانتا ہے، تو تمہارا یہ نام دنیا میں کر دیا گیا، اب یہاں تیرا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا شخص آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا کام انجام دیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دولت دیا، نہ صرف میں نے اس کا زکوٰۃ بلکہ صدقات اور دن رات اس کو خرچ کرنے میں رہا، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، وہ کوئی سی جگہ نہیں تھی جس کو میں نے نہیں دیا ہو، ہر موقع پر میں نے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگوں میں تمہیں لوگ سخی مشہور ہو جائیں، تو دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، تمہارا جو نیت تھی تمہاری جو میرے لیے نہیں کیا، تو نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس لیے دنیا میں تمہارا نام ہو گیا ہے، یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کر کے لایا؟ تو وہ شخص کہے گا پروردگار عالم، آپ کے دین کے خاطر میں دشمنان دین سے جنگ کیا اور لڑتے لڑتے اللہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا، اور اس حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تم تو لوگوں میں اس لیے جنگ کیا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہارا بہادری کا نام ہو گیا، اب یہاں پر تمہارا کچھ نہیں ملے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار کا بہت زیادہ غلبہ ہوا، لوگ اس جگہ پر جہاں صحابہ کرام کو رکھا تھا چھوڑ چکے تھے، اور پلٹ کر خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، اور ابو سفیان کو بھی آواز دے کر ادھر سے پلٹا دیا تھا۔ بڑا گھنسان کا موقع تھا، اور وہ لوگ مسلمانوں پر چڑھ دوڑ رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک شخص آیا، سرخ پٹی باندھا اور اس مجمع میں گھس گیا، اس مجمع کو منتشر کر دیا۔ صحابہ کرام محسوس کرتے تھے
کہ واقعی بڑا دلیری سے بہادری سے اپنے جان اللہ کے راستے میں دے دیا کہ دشمن کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے کہا کہ واقعی تعریف کے لائق ہے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ دشمنوں کے زور کو توڑ دیا اور اس حالت میں وہ شہید ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو چیک کرنے گئے اور دیکھا کہ شہید ہے، ان کے لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ وہ شخص اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے قوم کے لوگوں کو لوگ دبا رہا تھا، اس لیے اپنی قوم کی حمایت میں اس نے جان دیا۔ تو قوم کی حمایت میرے برادری کا لوگ ہے یہ کہہ کر کے میرے خاندان کا لوگ ہے اس لیے لڑا، وہ اللہ کے لیے نہیں لڑا تھا، تو وہ شخص بھی جہنم میں چلا گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ زوردار مارکا تھا، غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، سامنے دشمن دین آیا، اب یہ تلوار کھینچ کر کے چاہا کہ اس کو مار دیں، اسی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اسی لیے اس کو مار دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سکتا قلبہ، کہ تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھے تھے کہ ڈر سے کر رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں ایمان ہے، اخلاص ہے، ریاکاری ہے، کیا کیا دل میں بھر کے رکھا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس سینے میں جو رکھا ہے اللہ اس کو لے گا۔ اس لیے اس دل کے اندر جہاں ایمان ہے، جہاں اخلاص ہوگا تو اس کی بدولت ہر عمل اس کا قیمتی ہو جائے گا۔ اس لیے اخلاص کو حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کلمہ اخلاص کا ہے، جو پڑھے گا تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاص سے نہیں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے یا بنتے بنتے بگڑ رہا ہے یا کام کبھی اٹکا رہتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ صبح کو شام کو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ جو کام نہیں بن رہا ہے وہ بنے گا، جو اٹکا ہوا ہے وہ بھی کام بنے گا۔ غرض ہر کام کے بننے کا یہ جو ہے دعا بہت مؤثر ہے، اور بلکہ صبح شام اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جس وقت بھی آئے اس کو پڑھیں، اس کا ورد بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بنا دے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اب وہ اخلاص پیدا کرنا کیسا ہوگا جس کی وجہ سے ہر عمل میں روح بنتی ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو بے جان چیز ہے۔ تو اس اخلاص کو بنانے کے لیے انسان اخلاص تو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور دل میں پیدا کرنے کے لیے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا کہ میں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا لینا ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی کام ہو، جیسے نماز پڑھنا ہے تو اس کو دل میں لانا ہے کہ یہ تم کس لیے کر رہے ہو۔ انسان جو مسلمان ہے، انسان ہے، اللہ پاک نے انسان کے قلب میں جو ہے ایک نور رکھا ہے، اور اس نور کے بدولت صحیح فیصلہ انسان کرتا ہے۔ بتایا استفتے قلب کا فإن القلب خیر المفتی، کہ تم اپنے دل سے مشورہ کرو، دل کو پوچھو، وہ بہت اچھا مشورہ دے گا، بہترین مفتی ہے۔ آج دینی مسائل کو پوچھنے کے لیے مسلمان محتاج ہوتا ہے مفتیان کرام کا۔ دینی مسائل جب تک نہیں پوچھیں صحیح رہبری اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔
اس اب ہر بار میں ہر کام میں ہر جگہ میں انسان مفتی سے نہیں پوچھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مفتی نہیں خیر المفتی بہترین مفتی عطا فرمایا ہے۔ آپ جس کام کو کرنا چاہیں پہلے اپنے دل سے مشورہ کریں، دل کو پوچھ لیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دینی مجلس میں آئے ہیں تو آپ دل سے پوچھیں کیوں جا رہے ہیں، تو دل آپ کا کہے گا کہ کچھ دینی معلومات ہو جائے گا، تو اس جگہ آپ دل کی اصلاح کر لیں کہ میں معلومات اس لیے کروں گا تاکہ میں اس کو یاد کروں اور اس پر عمل کروں اور دوسروں تک پھیلاؤں گا بھی۔ تو یہ دل کے اندر آپ کو نیت کرنا پڑے گا اخلاص لانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا دانا اور اللہ کے لیے کھانا اور جنت میں جانا۔ زندگی بھر کھانا کھائے گا انسان، زمین میں آیا ہے، روزی کیا مقدر ہے، فرشتہ اس کو پہنچائے گا اور وہ کھا کر ہی مرے گا، ایک دانہ بھی باقی ہے تو ملک الموت اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس دانے کو کھانے سے پہلے آپ دل میں نیت کیجئے، اخلاص بنائیے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کلوا واشربوا۔ بھوک ایک تقاضا ہے، کھانا ایک ضرورت ہے، تو بھوک کے تقاضے سے کھا رہے ہیں اور اس غذا کا استعمال کی ضرورت ہے کہ بدن میں طاقت ہوگی۔ دعا بھی سکھایا اللہم قونا من ھذہ الطعام واصرف علی عبادتک، کہ اللہ ہمیں اس کھانے سے طاقت دیجئے اور اس کو اپنی عبادت میں خرچ کروائیے۔ تو یہ دعا بھی ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ شروع کی بھی دعا ہے، لیکن اخلاص یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ہو کہ اللہ کا حکم ہے میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ تو اخلاص والا بھی کھائے گا، بے اخلاص والا بھی کھائے گا، بھوکا بھی کھائے گا اور طاقت کا مت والا بھی کھائے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا اور ان کھانے والوں کا کیا حاصل ہوگا۔ تو زندگی بھر کھانا ہے لیکن کھانا اللہ کے لیے کھانا ہے۔ قرآن میں دو ہی طرح کا احکام ہے، ایک وہ احکام ہے جو میرے من کے مطابق ہے، جیسے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو بہت سا احکام وہ ہے جو اللہ نے ہماری طبیعت، ہماری ضرورت، ہمارے تقاضے کے مطابق رکھا ہے، وہاں بھی اگر نیت کر لیں گے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بار بار پوچھنا پڑے گا۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں، کہیں سودا کے لیے ہی جا رہے ہیں، کچھ کام کے لیے ہی جا رہے ہیں، آپ دل سے پوچھئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہاں کس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان ضرورت کے لیے جائے گا، لیکن وہاں آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اب نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اللہ نے بتایا کہ تم چہرے کو دھو لو، کونیوں سمیت دھو لو، سر پہ مسح کر لو، پیر کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن میں آیت موجود ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اللہ پاک نے وضو کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اب یہ وضو کر رہے ہیں تو یہ بھی کس لیے کر رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے کھانا کھانے کے لیے برتن کی ضرورت ہے، لیکن اسے بھی ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے دل میں رکھیں گے تو اس کے فائدے ہمیں حاصل ہوگا، قیامت میں ہمارا چہرہ روشن ہوگا، ہمارے ہاتھ پیر چمکیں گے، پیر میں بھی روشنی ہوگی، غرض کے یہ اعمال روشنی کرے گا۔ اور جب ہم اللہ کے لیے کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو ہمارا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے گناہ بھی جھڑتا ہے اس وجہ سے، حتیٰ خرجت نقیم من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب نماز پڑھے گا اور اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں ترقی ہوگی۔ غرض ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ عادت بنا لیں کہ ہم اس کام کو کیوں کرتے ہیں، پوچھیں دل کو۔
اور اس کو اس لائن پر لائیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بتایا کہ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے تو اللہ پاک مسلمان کے ہر عمل کی قیمت دے گا۔ بتایا ما من مسلم یغرس غرسن او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او بہیمۃ الا کانت لہ صدقہ، کہ انسان جب کھیتی کرنے جاتا ہے اور وہ دانہ ڈال دیتا ہے کھیتوں میں، وہ چڑیا جا کر کے اس سے کچھ کھا لیتی ہے اس دانے کو، بڑا ہوتا ہے تو کوئی جانور جا کے چر جاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں صدقہ کا ثواب ہو لے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیل کو اٹھائے جوڑ کر کے یا ٹریکٹر والے کو کہا کہ ہم اپنے کھیت میں جا رہے ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیتی کرنے جا رہے ہیں، ہم کھیت لگائیں گے، دھان اپجائیں گے اور بھوک کو مٹائیں گے، غریبی سے بچیں گے، یہ سارا کچھ فالس ہے۔ یہ تو ہوگا ہی، اگر کوئی اس لیے کھائے کہ پیٹ بھرے گا تو یہ بیوقوفی والی بات بھی نہیں، پیٹ تو بھرے گا ہی، اس کی نیت کیا کرنی تھی؟ نیت یہ کرنا تھا کہ میں اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں کھیت پر۔ تو ہم کھیتی کر رہے ہوں، بھی بچوں کے پاس میں ہوں، بھی بچوں کے لیے جو خرچ ہوتا ہے اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ تو غرض کہ ایک مسلمان کا کام، کیونکہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسی گزاری، کیا کس کے لیے گزاری؟ تو اگر بیوی کے لیے گزارا، بیٹا کے لیے گزارا، گھر کے لوگوں کے لیے گزارا، تو یہ جو ہے نیت کی کھوٹ ہے، اس لیے اس میں ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اللہ کا حکم سمجھ کر کے کیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دیہاتی کہاوت ہے کہ زندگی بھر مرے ہم بیوی بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے، اور اپنا چلا گیا سپنوں کے لیے، اپنا سپنا بن گیا۔ جس بیٹے کو کہہ رہے تھے اپنا ہے، جس بیوی کہہ رہے تھے اپنا ہے، یا پھر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ بنی، قیامت کا منظر میں کوئی کسی کا ساتھ دینے نہیں آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنا کون ہے۔ تو اللہ اپنا ہے، اور اللہ کے سوا جتنا ہے اس کا نام بیگانہ ہے، ما سوی اللہ ہے، غیر اللہ ہے۔ تو جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کیسا برتنے کا آتا ہے، بیوی بچوں میں رہنے کا آتا ہے، گھر بنانے کا آتا ہے، کھیتی کرنے کا آتا ہے، تجارت کرنے کا آتا ہے، دنیا کے پھیلے ہوئے ہر کام کی آپ کو اجازت دیا، اختیار دیا ہے، اس کرنے کے لیے جاؤ، چاہے کھیتی کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، دکانداری کر رہے ہوں، اللہ کے لیے کریں گے تو نبیوں کے ساتھ اب حشر ہوگا۔ آپ دکان کھول رہے ہیں، دنیا داری ہے، نفع کمانا ہے، پیسہ ہوگا، ترقی کریں گے، لیکن اگر آپ نے تجارت کی نیت کیا تو سنت رسول بھی ادا ہوگا، اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ اخلاص سے بھر دے گا۔ ایک ایک سودا لینا، ایک ایک دن بھر کھڑا رہنا آپ کا یہ قیمتی ہو جائے۔ تو آپ دکان پر بیٹھے ہوں، بازار سودا بھاگلپور جا رہے ہوں، کہیں دوسری جگہ سودا لا رہے ہیں، اللہ کے پاس سے احکام لا کر کے لوگوں تک انبیاء پہنچاتے ہیں۔ توریت کو طور سے لایا، اپنوں میں آ کر کے لوگوں کو توریت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، صحابہ کے اندر قرآن تلاوت کر کے، سمجھا کر کے، بتا کر کے صحیح راستہ دکھایا۔ تو اللہ سے لے کر لوگوں کو پہنچانا یہ کام پیغمبر کا ہے، رسولوں کا ہے، اور یہی کام تجارت والے بھی کرتے ہیں کہ وہ کارخانے سے لاتے ہیں، بڑے کمپنیوں سے لاتے ہیں، بڑی جگہوں سے لاتے ہیں، اور وہی سامان غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں جس کو ضرورت ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ کام میں یکسانیت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے سامان پہنچا رہا ہے، وہ بھی خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس لیے مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو دکانداری کرنے والا نبیوں کے ساتھ اور سودا کے ساتھ حشر ہوگا، مع نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اتنا بڑا درجہ پا جائے گا۔ قرآن میں تاجر کی، تجارت کرنے والے کی تعریف کیا ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
قربان جائیے اللہ پاک کا کہ اللہ نے صحابہ ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان بھی کیا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی ہم سے راضی ہے. اتنا بڑا مقام ہے, پوری زندگی خرچ کر کے اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. اور رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا رضا حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے. لیکن اس رضی اللہ عنہم کا اور صحابیت کا, نبی کے ساتھ ہی ہونے کا بھی اس کی تعریف نہیں. تعریف کیا ہے کہ لا تلہیہم تجارت, کہ ان کو تجارت کرنے میں اور خرید و فروخت کرنے میں میرے یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. تو اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے, اللہ کے لیے ہر کام کو انجام دیتے تھے. اس کی تعریف آئی ہے صحابہ کرام کے لیے. اگر میں بھی اسی طرح کروں گا تو ہماری بھی اس آیت کے اندر تذکرے میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں, اخلاص کا مضمون بہت لمبا ہے, لیکن اس کو جو ہے آپ کو ہر وقت پوچھنا ہوگا. جماعت میں کچھ ساتھی گئے ہوئے تھے, ایک ساتھی کو پیسے کی ضرورت ہوئی. اس کو بتایا تھا کہ مانگنا منہ سے, سوال کرنا ذلت ہے, حدیث میں آیا ہے. اور دل سے بھی سوال نہیں ہو, دل سے بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. لوگوں کی طرف للچائی نظر مت رکھو دوسروں کے پیسے پر, جیب پر, کہ وہ ہمیں کچھ دے دیں. تو سوال سے بھی منع ہے اور سوال سے بھی منع ہے. سوال زبان سے کرتے ہیں, سوال دل سے کرتے ہیں, یہ دونوں چیز منع ہے. نیا نیا گیا تھا جماعت میں, اس نے سوچا مجھے پیسے کی ضرورت ہے, کیا کرنا ہے. تو ان کے پاس ایک چادر نئی تھی, تھوڑے دن ہوا تھا, لیا تھا, جماعت میں چلا گیا, سوچا اس چادر کو بیچ دیں کچھ پیسے آ جائے گا. وہ 400 روپے کی چادر تھی. اب جو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اس چادر کو میں بیچنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ ضرورت ہے, کوئی خریدے گا, میں آدھے دام میں 200 میں بیچ دوں گا. تو ایک ساتھی نے سوچا کہ یہ چادر اچھی ہے, اگر میں اس کو خرید لیتا ہوں تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور مدد بھی ہو جائے گا, چلو یہ لے لیتے ہیں. مجھے تو ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن لے لیتے ہیں. لے لیا. اس کے بعد من میں سوچا کہ چلو 400 روپے کی چادر ہے, اگر گاؤں میں جا کر کے بیچ دیں گے تو کم سے کم 300 تو بھائی بک ہی جائے گا, 400 بھی ہو جائے گا. اب رات میں خواب میں آیا, کا جماعت کے کون کون لوگ ہیں, کہ بولا ہم بھی جماعت میں. کہا تو جماعت کا آدمی نہیں, کہتے نا جماعت میں ہم جماعت کا آدمی نہیں. کہا ہاں تو تاجر ہے, 200 روپے میں خریدا ہے چادر نا, تو گھر جا کے 300 میں خرید بیچے گا اور 100 روپیہ کمائے گا. تو دیکھیے کہ اس وقت دوسرے کی ضرورت سمجھ کے اللہ کے لیے خریدا تھا. اس وقت اخلاص تھا, لیکن اخلاص کے بعد اس کے اندر تجارت آ گئی. تو ہر سمے آپ کو دل کو پوچھتے رہنا پڑے گا, نہیں تو شروع میں تو اخلاص ہو جائے گا. نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے گا تو آپ ذرا اچھا سے دھیان کر کے نماز پڑھیں. وہ بازو میں دوسرا لوگ آئے, بولے کیسی نماز پڑھ رہا ہے, تب تک تو آپ ٹھیک تھے لیکن آپ دوسرے کو دیکھ کر کے بگڑ گئی. تو اس لیے نماز ہو چاہے کوئی کام ہو, جو بھی کرنا ہو دل کو پوچھتے رہنا ہو کس لیے کر رہے ہو. شروع میں بھی پوچھنا ہے, بیچ میں بھی پوچھنا ہے, آخر تک میں پوچھ کے اگر دل کا جواب ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اللہ ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.